السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ دین اسلام کا 75% تعلق حقوق العباد سے اور 25% تعلق حقوق اللہ یعنی عبادات سے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حقوق العباد سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیے گا، حقوق العباد میں ایک چیز آتی ہے معاشرت، اور معاشرت کے اندر پڑوسیوں کا بہت زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ اگر ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے لگیں تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ پڑوسیوں کے حقوق کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال یوصینی جبرائیل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق کو لے کر، پڑوسیوں کے احکام کو لے کر اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی میراث میں وارث قرار دیا جائے، حقدار قرار دیا جائے۔ اس حدیث سے پڑوسی کی قدر و منزلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی زیادتیوں سے محفوظ نہ رہے۔ اس سے بھی اندازہ لگائیے۔ تیسری حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، یا ابا ذر اذا طبخت برقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، کہ جب تم گھر کے اندر شوربہ پکاؤ، کوئی سالن بناؤ، کوئی سبزی بناؤ، تو اس کے اندر پانی کا اضافہ کر لیا کرو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھی دے سکو۔ اور ایک دوسری روایت میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر 10 حق ہیں۔ نمبر 1، اذا استعانک فاعنتہ، کہ جب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے جانی یا مالی مدد مانگے تو دوسرے پڑوسی کا حق ہے کہ اس کی مدد کرے، اپنی حیثیت اور سامنے والے کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اس کی امداد کی جائے۔ دوسرا بنیادی حق، اذا استقرض فاقرضہ، کہ جب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے قرض مانگے تو اسے چاہیے کہ قرض دے دے، لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر پڑوسی ایسا ہے کہ جو قرض لے کر لوٹاتا نہیں، معاملات کا ٹھیک نہیں، تو پھر قرض دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر سامنے والا شخص ایسا ہے کہ وہ قرض اس کی مدد کر کے اس کی مالی حیثیت پر کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے، یعنی اللہ نے اسے خوب نواز رکھا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرض نہیں بلکہ ویسے ہی تعاون کر دے۔ نمبر 3، وَإِذَا افْتَقَرَ قُتَّ لَهُ، ایک پڑوسی کی حالت یہ ہے کہ وہ تنگ دستی کو پہنچ چکا، فقر کی حالت کو پہنچ چکا،
غربت اس کے گھر میں آ چکی، تو اب دوسرے پڑوسی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی اس غربت کو دور کرے. اور یہ پڑوسی جو ہے اپنی غربت کی وجہ سے، اپنی تنگ دستی کی وجہ سے دستے سوال بھی دراز نہیں کرتا، اس سے مانگتا بھی نہیں. اس کے باوجود دوسرے پڑوسی کا حق بنتا ہے کہ اس کے اس فقر کی حالت کو دور کرے، جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرے. چوتھا بنیادی حق فرمایا وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ، کہ جب ایک پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی قیادت کرے دوسرا پڑوسی، مزاج پرسی کرے، اس کے گھر جائے، کچھ پھل فروٹ لے جائے، کچھ پیسے دے کر آ جائے، لیکن پیسے دینے کو یا پھل فروٹ دینے کو ضروری نہ سمجھا جائے. نمبر 5 وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأَتَهُ، کہ جب ایک پڑوسی کے یہاں کوئی خوشی کا موقع، کوئی شادی بیاہ ہو، کسی کا عقیقہ ہو، یا کسی بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا، یا کوئی لڑکا اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو گیا، تب دوسرے پڑوسی کا فرض ہے اور دوسرے پڑوسی کا حق ہے کہ وہ جا کر مبارکبادی پیش کرے، ان کی خوشی میں شریک ہو. نمبر 6 وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ أَزَّيْتَهُ، کہ جب ایک پڑوسی کے یہاں کوئی غمی کا موقع ہو، کوئی مصیبت آ جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو، چوری ہو گئی گھر کے اندر، تب دوسرے پڑوسی کا حق یہ بنتا ہے کہ جا کر اس پڑوسی کی غمخواری کرے، اس کے غم میں شریک ہو، اس کی دلداری کرے. نمبر 7 وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعَتْ جَنَازَتُهُ، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر 7واں اور بنیادی حق یہ ہے کہ جب پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے. لیکن یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، جو صحیح العقیدہ ہو اسی کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ جنازہ ایک عبادت ہے، کوئی رسم نہیں ہے. نمبر 8 وَلَا تُؤْذِيهِ بِقُتَارِ قَدْرِكَ، کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر 8واں اور بنیادی حق یہ ہے کہ اگر اپنے گھر کے اندر کوئی کھانا بناتا ہے تو اس کی خوشبو سے دوسرے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں روزانہ بریانی بن رہی ہے، آپ کے گھر میں روزانہ قورمے اور نہاری بن رہے ہیں، اور دوسرا پڑوسی ایک نوالے کو محتاج ہے اور آپ کی خوشبو سے وہ پریشان ہے. ہاں، اگر آپ بنا کر اس کے گھر بھی بیچتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج، کوئی مذائقہ نہیں. نمبر 9 وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر 9واں اور بنیادی حق یہ ہے کہ اپنے گھر کی دیوار کو دوسرے پڑوسی کے گھر کی دیوار سے اونچی نہ کرے، جس کی وجہ سے پڑوسی کی ہوا رک جائے. اگر ایسا کرنا ہی ہے تو پڑوسی سے اجازت لے کر کرے. نمبر 10 وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر 10واں بنیادی حق یہ ہے کہ اگر کوئی پھل فروٹ خرید کر لاتا ہے تو اس کے پاس بھی کچھ ہدیے کے طور پر بھیج دے. اگر ایسا کرنا ناممکن ہے، اس کی بساط سے باہر ہے، تو پھر اگر کوئی سامان لاتا ہے تو چھپا کر لائے اور اپنے بچوں کو اس طریقے سے ہاتھوں میں دے کر نہ بھیجے جس کی وجہ سے پڑوسی کے بچوں کو تکلیف ہو. تو یہ 10 بنیادی حقوق ہیں پڑوسیوں کے. اگر ہم ان حقوق کو ادا کرنے لگیں تو دنیا کے اندر ہی ہمیں جنت کا مزہ آنے لگے. اب غور کرنے کا اور سوچنے کا مقام یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں تو گھر والوں کے کتنے حقوق ہوں گے. کیا جب پڑوسی کو تکلیف دینا حرام اور ناجائز ہے تو کیا گھر والوں کو تکلیف دینا حرام اور جائز، حلال اور جائز ہوگا؟
یاد رکھیے گا اسلام ایک اعتدال والا دین ہے. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ خوش اخلاقی سے پیش آنے لگے تو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی رعایت نہیں کرتے، یعنی ہر اچھائی اور برائی میں ساتھ دیتے ہیں. اور اگر ہم بد اخلاقی پر اتر آئے تو ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ چاہے اچھی چیز ہو چاہے بری چیز ہو، ہر چیز پہ روک لگانا. تو یاد رکھیے گا اسلام ایک اعتدال والا دین ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے حقوق ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فقط والسلام.